والصلاۃ والسلام علی خاتم الانبیاء۔ جو موضوع مجھ کو دیا گیا ہے وہ ہے فلسفہ عبادت و شکر، یعنی اسلام کے اندر رمضان کے حوالے سے خاص طور پر جو انسان سے توقع کی جاتی ہے کہ وہ کس طرح سے اللہ کا بندہ بنے اور کس طرح سے وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے، یہ دو الفاظ جن کے بارے میں وضاحت کی خواہش کی گئی ہے۔ قرآن کریم میں ایک آیت مبارکہ ہے جس کا میں بات کہی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں اور جنوں کو صرف ایک کام کے لیے پیدا کیا ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ سورہ زاریات کی آیت ہے، اس میں فرمایا جا رہا ہے کہ ہم نے پیدا نہیں کیا ہے انسانوں کو اور جنوں کو سوائے اس کے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بندگی عبادت اختیار کریں۔ گویا انسان کا جو مقصد تخلیق ہے، آبجیکٹیو آف کریشن، وہ صرف اور صرف ایک ہے، اور وہ ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت۔ لیکن ایسا کیوں ہے؟ اگر غور کی جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ مخلوقات کے اندر دو مخلوقات ایسی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ارادے اور عمل کی قوت سے نوازا ہے، کم از کم جسے ہم میجر کر سکتے ہیں، ناپ سکتے ہیں، جانچ سکتے ہیں، محسوس کر سکتے ہیں۔ ایک شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ گرمی سے گھبرا کر کے کسی ٹھنڈے مقام پر جائے، وہ معلوم کرتا ہے کہ آس پاس کون سا علاقہ پہاڑی ہے جہاں پہ ٹھنڈک ہو، وہ ارادہ کرتا ہے، پھر وہ سوچتا ہے کہ وہاں تک جانے کے لیے کیا کیا جائے، ایک پبلک ٹرانسپورٹ لے یا وہ اپنی گاڑی کا استعمال کرے، اور آخر کار اپنے ارادے کی تکمیل کے لیے وہ ایک مینز آف ٹرانسپورٹ لے کر کے وہاں پہنچ جاتا ہے۔ اگر ایک شخص ارادہ تو کر لے کہ اسے گرمی سے بھاگ کے ٹھنڈے مقام پہ جانا ہے اور ہلے جلے بالکل بھی نہیں، وہیں بیٹھا رہے، کوئی فرق واقع نہیں ہوگا۔ اس کے مقابلے میں ایک شخص پیاس محسوس کرتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ وہ کہیں چشمے کے کنارے جا کر کے یا دریا کے کنارے جا کے پانی پی لے، تو اس کا ارادہ اور عمل دونوں اس کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں۔ انسان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اس کو یہ اختیار دیا گیا ہے کہ وہ ایک چشمے کے کنارے کھڑا ہو اور پیاس بھی لگ رہی ہو، لیکن اس نے پیاس بجھانے کا ارادہ نہ کیا ہو اور چاہتا ہو پیاسا رہے، تو کوئی اسے کمپیل نہیں کر سکتا۔ یہ مفہوم ہے اس کے ارادے اور اختیار کا۔ یہ ارادہ اور اختیار بھی محدود ہے، ایسا نہیں ہے کہ غیر محدود ہو۔ ایک شخص اگر یہ چاہتا ہو کہ وہ ایک ٹانگ پہ کھڑا ہو سکتا ہے، شاید دونوں ٹانگیں اٹھا نہیں سکتا، اس ارادے کے باوجود نہیں کر سکتا، گر جائے گا۔ تو ارادے کی بھی لمٹس ہیں، باؤنڈز ہیں، لمیٹیشنز ہیں، اس کے علاوہ وہ نہیں ہو سکتا۔ عبد یا عبادت کا جو تصور پایا جاتا ہے اسلام میں بڑا آسان سا ہے۔ عبد کا جو لغوی مفہوم ہے وہ ہے کسی ایسے فرد کا جو اپنے آپ کو مکمل طور پہ کسی کے حوالے کر دے۔ چنانچہ عبد یا غلام یا ملازم اس فرد کو کہا جاتا ہے جو بغیر کسی مزاحمت کے کسی کو اپنا سربراہ، اپنا مالک، اپنا خالق، اپنا سپیریئر تسلیم کر لے۔ قرآن کریم یہ چاہتا ہے کہ وہ اسلام کے تصور عبادت کو محض ایک پیسو بیہیویئر نہ بنائے بلکہ ایک ایکٹیو بیہیویئر بنائے۔ چنانچہ وہ عبادت کے بارے میں یہ نہیں کہتا کہ آدمی عبادت بطور ایک میکینیکل ایکٹیویٹی کرے، بلکہ وہ چاہتا ہے کہ اس کے اندر ایک شخص کے ارادے اور عمل دونوں کا یکساں دخل ہو۔ روزے کا آغاز ہی ہم کرتے ہیں نیت کے ساتھ۔ اگر آپ نے نیت نہیں کی ہے اور تمام دن ہم فاقے سے رہیں، نہ پانی پئیں، روزہ نہیں ہوتا۔ حتیٰ کہ حدیث یہ اس بات کی وضاحت ہوتی ہے کہ اگر ایک شخص نے روزہ رکھا ہے بڑے اہتمام کے ساتھ، نماز پڑھ رہا ہے بڑے اہتمام کے ساتھ، لیکن کسی لمحے اس نے یہ نیت کر لی کہ میرا روزہ اب نہیں ہے یا میں روزہ توڑ رہا ہوں، اور اس نے ایک قطرہ نہ پانی کا پیا، نہ ایک نوالا کھانے کا کھایا، اس کا روزہ ٹوٹ گیا۔ گویا نیت جو ہے، ارادہ جو ہے، وہ ایک ایسی بنیاد ہے جو یہ تعین کرتی ہے کہ آدمی روزہ رکھ رہا ہے یا روزہ نہیں رکھ رہا،
اور یہ شکل انسان کے تمام اعمال کی ہے۔ یہ جو پوری مشق ہے ایک ماہ کی، جس میں کہ عبادت اور شکر کا رویہ اختیار کیا جاتا ہے، اس کا مدعا ہی یہ ہے کہ آدمی کو اتنی تربیت ہو جائے ایک ماہ کے عرصے میں کہ وہ اپنے کاموں کے لیے ارادہ کرنے کی عادت ڈالے، اور ارادے کے ساتھ وہ اس چیز کی تکمیل کے ذرائع بھی طے کرے۔ جدید اصطلاحات میں ان چیزوں کو ہم ترجیحات کے تعین سے تعبیر کرتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی تنظیمی ادارہ ہو یا کوئی فرد ہو، وہ اسی وقت اپنی منزل کو حاصل کر سکتا ہے جب وہ نہ صرف ایک ویژن، ایک تصور ذہن میں پیدا کرے، ایک نیت کرے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ وہ اس نیت کی تکمیل کے لیے کوئی منصوبہ بنائے، جسے آپ کہتے ہیں ٹائم مینجمنٹ۔ نیت کا یہی کردار ہے عبادت کے اندر، وہ یہ طے کرتی ہے کہ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں۔ آپ کی نیت تو ہے نماز پڑھنے کی، اور آپ کا رخ ہو مارکیٹ کی طرف، تو نماز تو نہیں پڑھ سکتے وہاں جا کر کے، شاپنگ کر سکتے ہیں۔ اگر نیت نماز پڑھنے کی ہے تو دیکھنا پڑے گا کہ مسجد کتنے فاصلے پر ہے، وہاں تک آپ پہنچ سکتے ہیں پیدل، یا جائیں گے کار سے، یا پبلک ٹرانسپورٹ لیں گے، بس سے جائیں گے، کیا کریں گے۔ گویا ارادہ محض ایک ذہنی شغل نہیں ہے، بلکہ ارادے کا مطلب یہ ہے کہ وہ ارادہ جس کے ساتھ آپ کی ایک اس سے ملتی ہوئی پلاننگ، منصوبہ بندی شامل ہو، جو اس کی تصدیق کرتی ہو۔ ایسا کیوں کیا جائے؟ قرآن کریم یہ بتاتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے بندوں پر خاص کرم کرتے ہوئے انہیں یہ توفیق دی ہے کہ وہ اس کے بندے بن سکیں۔ یعنی ایک طرف وہ انسان کو پیدا کرتا ہے، اور پیدا کرنے کے بعد وہ چاہے اس کو چھوڑ سکتا ہے، جیسے کہ ہم بے شمار میکینیکل چیزیں بناتے ہیں۔ ایک کار کمپنی ایک خاص ماڈل بناتی ہے کار کا، اس کے بعد وہ اس کو مارکیٹ میں ڈال دیتی ہے۔ کیا اس کے بعد وہ ہر کار کے بارے میں لازمی طور معلومات کرتی ہے، یا عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ اگر کوئی غلطی، کوئی خرابی علم میں آ جائے جب لوگ اس سے اپروچ کرتے ہیں؟ جیسے کبھی حال میں فوکس ویگن کی لاکھوں گاڑیاں واپس لی گئی ہیں، اور ان کے بدلے میں دیے گئے جرمانہ ان کی غلطیوں کی بنا پر۔ لیکن یہاں پر ایک خالق کائنات ایک ایسا انسان بناتا ہے جو بنانے کے بعد کو چھوڑتا نہیں ہے کہ وہ جو چاہے کرے، بلکہ اس کو بتاتا ہے کہ اسے کس طرح سے زندگی گزارنی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بتاتا ہے کہ میں تمہارے ہر عمل کو ہر لمحے مانیٹر کر رہا ہوں، دیکھ رہا ہوں اور رسپونڈ کر رہا ہوں۔ یعنی نہ تو ایک عبد یا ملازم میکینیکل ملازم ہے، اور نہ ایک خالق کائنات، خالق انسان ایک ڈیٹیچڈ کریٹر ہے جس نے ایک چیز بنا کر کے اور پھر چھٹی پہ چلا گیا، بلکہ وہ ہمہ وقت اس کو دیکھ رہا ہے۔ چنانچہ وہ فرماتا ہے کہ میرا ذکر کرو، فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، اور میرا شکر ادا کرو، ان میں نہ شمار جاؤ جو کفر کرنے والے ہیں، انکار کرنے والے ہیں۔ یعنی ایک طرف کہا جا رہا ہے کہ مجھے یاد کرو، تو رسپانس یہ ہے کہ وہ پھر بندے کو یاد رکھے گا۔ یعنی جب ایک انسان اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے گا، یہ چاہے گا کہ جو وہ چاہتا ہے ویسا کرے، تو جو مالک اور خالق ہے، جس کو اس بات کی ضرورت نہیں ہے کہ ملازم ایک کام کرے، وہ ملازم کے اس ارادے، اس توجہ، اس کنسنٹریشن کو ریکوگنائز کرتے ہوئے وہ بھی اس کا ذکر کرتا ہے، اس کے بارے میں ان لوگوں میں نام لکھ لیتا ہے جو اس کے اطاعت گزار بندے ہیں۔ اور وہ چاہتا ہے کہ جب یہ کام کیا جائے تو پھر ملازم اس ریکوگنیشن کے نتیجے میں فرعون نہ بن جائے، اس میں تکبر، اس میں غیر معمولی غیر ضروری اعتماد، اس میں اپنے اوپر ایک پرائیڈ نہ پیدا ہو جائے، بلکہ وہ اس سب کے باوجود ایک شاکر بندے کے طور پر اپنے رب کے احکامات کی اطاعت کرتا رہے۔ گویا رمضان کریم کے اندر جو دو چیزیں اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ انسانوں میں پیدا ہوں، ایک احساس عبدیت ہے، یعنی صرف
اللہ تعالیٰ کو سرو کرنا، اس کی بندگی کرنا، اور اس کام کو کانشسلی کرنا، شعوری طور پہ کرنا، اور دوسرے یہ کہ یہ کام کرتے ہوئے یہ احساس بیدار کرنا کہ یہ عین ممکن تھا کہ ہم کو بنانے کے بعد ایک صلاحیت ہماری سلب کر لیتا۔ ایک شخص صبح کو اچھا خاصا پلنگ سے اٹھتا ہے، چند لمحے بعد اس کی بینائی ضائع ہو جاتی ہے، سماعت ضائع ہو جاتی ہے، چلنے کے قابل نہیں رہتا۔ اس کے بعد وہ کیا کر سکتا ہے؟ وہ اپنے آپ کو بے بس محسوس کرتا ہے۔ لیکن اگر ایک شخص کو وہ تمام چیزیں دی جا رہی ہوں جس سے کہ وہ اپنے آپ کو ایک آزاد فرد محسوس کرتا ہے، یہ سمجھتا ہے کہ اس میں صلاحیت ہے، کیپیبلٹی ہے، ٹیلنٹ ہے، وہ یہ کام کر سکتا ہے، تو یہ ٹیلنٹ کا پایا جانا، صلاحیت کا پایا جانا اس بات کا مطالبہ کرتا ہے کہ جو اس کا دینے والا ہے اس کا شکر لازمی طور پہ ادا کیا جائے، اور وہ شکر محض زبان سے نہ ہو بلکہ اس شکر کے لیے وہ طریقہ اختیار کیا جائے جو خالق کائنات نے خود متعین کر دیا۔ یہ ہو سکتا ہے کہ ایک شخص چاہتا ہو شکر ادا کرنا اور وہ صبح سے شام تک زبان سے شکر کہتا رہے، لیکن اس کے عمل سے اس بات کا اظہار نہ ہو رہا ہو۔ آپ ایک ملازم سے کہیں کہ مجھے پانی چاہیے، وہ آپ کے سامنے کھڑا ہوا پانی پانی کرتا رہے، پانی آپ کو نہ دے، کیا اس کا نام اس کی بندگی اطاعت ہو سکتی ہے؟ گویا جب قرآن کریم یہ ہم سے مطالبہ کرتا ہے اور چاہتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے عبد بنیں اور اپنے تمام معاملات کو اللہ تعالیٰ کے مرضی کے مطابق کر دیں، تو ساتھ میں یہ بھی چاہتا ہے کہ یہ کام کرتے وقت ایک شخص کو اس بات کا پورا احساس ہو کہ یہ نہ صرف ایک فطری کام کیا جا رہا ہے بلکہ یہ ایک شعوری کام ہے، یہ ایک انوالومنٹ کے ساتھ کام کا کیا جانا ہے، اور اس کا سبب یہ ہے کہ جب تک یہ نہ کیا جائے گا اس وقت تک وہ کام شکر کا کام نہیں ہوگا۔ قرآن کریم نے ان دو چیزوں کے حوالے سے ہمیں یہ بتایا ہے کہ یہ اس وقت ہو سکتا ہے جب انسان اپنے تمام وجود کو، اپنی عبادت کو، اپنے مراسم کو، قربانی کے، اپنی زندگی کو، اپنی موت کو صرف اس خیال کی بنا پر اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دے کہ یہ اس کی ایک امانت ہے۔ چنانچہ کہا جاتا ہے قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ وَذَلِكَ أُمِرْتُ الْمُسْلِمِينَ، کہہ دو کہ میری نماز اور میرے تمام عبادتیں، میری قربانیاں، میرا جینا، میرا مرنا صرف اللہ کے لیے ہے اور میں کسی کو شریک نہیں کرتا۔ اگر غور سے تو معلوم ہوتا ہے کہ ان الفاظ سے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب تک زندگی کے تمام معاملات میں اصل مرکز اور محور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بندگی نہ ہو، اس وقت تک ہم کسی نہ کسی لیول پر ایک قسم کے شرک کا ارتکاب کرتے ہیں۔ اگر ہم یہ کہتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارا رب ہے اور ذہن میں یہ رہتا ہے کہ اینول ایویلویشن فلاں شخص کرے گا اور HR کانٹریکٹ ایشو کرے گا اور فلاں شخص اس کے اوپر سائن کرے گا، تو جب تک اس کے سامنے آپ نظر نہ آئیں، بار بار اس کو احساس نہ ہو کہ آپ بڑے ایکٹیو سرگرم آدمی ہیں، اس وقت تک جاب خطرے میں ہوگا۔ تو یہ جو ایک احساس ہے اور یہ پایا جاتا ہے عام طور پہ اداروں کے اندر، یہ شرک کی بڑی واضح علامت ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ہر شخص کے ساتھ ایروگنس کے ساتھ، بے تعلقی کے ساتھ، بے ادبی کے ساتھ پیش آتے رہیں کہ جو چاہتے ہو کر لو، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، میرا تو رب مالک ہے، وہ جو چاہے گا کرے گا۔ رب خود یہ کہتا ہے کہ تم اللہ کے بندوں کے ساتھ نرمی کے ساتھ پیش آؤ۔ کہتا ہے کہ عباد الرحمن وہ ہیں جو زمین پہ چلتے ہیں، اکڑ کر نہیں چلتے، جو لوگوں کے ساتھ بات کرتے ہیں نرمی سے بات کرتے ہیں، جو جاہلوں سے اگر سامنا ہو جائے ان کو بھی سلام کر کے الگ ہو جاتے ہیں۔ یعنی ایروگنس، پرائیڈ
اپنے آپ کو یہ سمجھنا کہ کوئی میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، یہ وہ مطلوب رویہ نہیں ہے جو اسلام چاہتا ہے۔ لیکن لازماً وہ یہ بھی نہیں چاہتا کہ ایک شخص اپنے ہر کام کو اپنے دنیاوی نام نہاد باس کی خوشی کے لیے مرتب کر لے، اور ایک ہر کام کو شو کیس کرے اس طرح سے کہ اسے اپنے کسی باس کو مطمئن اور خوش کرنا ہے، تاکہ وہ اس کی نگاہ میں ایک انڈسپینسیبل ورکر، ایک کمیونٹی رہے جس کی ڈیمانڈ ہے، اور اس بنا پہ اس کو ویلکم کیا جا رہا ہے۔ گویا قرآن کریم یہ چاہتا ہے کہ عبدیت محض ایک سلیو ہوڈ نہیں ہے جس کے اندر کوئی ارادہ کا دخل نہیں پایا جاتا۔ یہ ایسی ملازمت ہے جو آپ جب چاہیں چھوڑ سکتے ہیں۔ قرآن نے کبھی یہ نہیں کہا کہ جو لوگ اللہ کے بندے ہیں وہ بندے ہی رہیں، اگر وہ چاہتے ہوں اور شیطان کی پیروی کرنا چاہیں انہیں کوئی نہیں روکتا، وہ جب چاہیں عبدیت سے نکل کر کے ایک باغی بن سکتے ہیں۔ چنانچہ فرعون کے بارے میں قرآن پاک کہتا ہے کہ وہ ایک طاغوت کا نمائندہ تھا، وہ طاغی تھا، وہ باغی تھا، اور یہ اختیار اس کے پاس موجود تھا۔ ابلیس جس کا قصہ آپ لوگ بار بار پڑھتے ہیں، قرآن پاک میں جگہ جگہ ذکر آتا ہے اس کو بھی ارادے کی قوت دی گئی تھی، اور اس نے ارادے کے نتیجے ہی میں اللہ تعالیٰ کی بندگی کر کے وہ مقام حاصل کیا تھا جو ایک فرشتے کا مقام تھا۔ لیکن اس نے اپنے اس ارادے کا استعمال جس طرح سے کیا، اس کے نتیجے میں وہ قیامت تک کے لیے کنڈیم قرار دے دیا گیا، اور قرآن پاک نے اس کو مردود قرار دے کر کے یہ بات طے کر دی کہ اس کا ارادہ کا غلط استعمال کرنا اس کے تباہی کا باعث بن گیا۔ گویا انسان اور جن یہ دو مخلوقات وہ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ چوائس دی ہے، یہ انتخاب دیا ہے کہ وہ اس کی بندگی اختیار کرتے ہوئے جس سطح تک چاہتے ہو بندگی اختیار کریں۔ اللہ کے بعض بندے ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اگر ایک معاہدہ کرتے ہیں کہ انہیں کسی دکان کے اندر 8 گھنٹے کام کرنا ہے، تو وہ آدھے گھنٹے پہلے پہنچ جاتے ہیں اور پہلے دکان کو صاف کرتے ہیں، شیشے صاف کر کے، گرد صاف کر کے، سامان جگہ پہ رکھ کر کے، پھر وہ اپنے کام کا آغاز 8 بجے کر دیتے ہیں۔ اور ایسے ہی جب ان کو یہ معلوم ہو کہ ان کی دکان کو بند ہونا ہے 10 بجے رات کو، تو وہ 9:45 بجے سے کرسیوں کو صاف کر کے الٹا کر کے ایک پکڑنا شروع کر دیتے ہیں، حتیٰ کہ جب 10 بج جاتے دکان کو بند کر دیتے ہیں۔ اگر وہ یہ نہ کرتے تو خلاف ورزی نہ کرتے کانٹریکٹ کی، وہ محض 8 بجے دروازہ کھول کے داخل ہوتے، 10 بجے نکل جاتے۔ لیکن اگر آپ کہیں بھی ملک کے باہر جائیں تو آپ کو دیکھنے کا اتفاق ہوگا کہ چاہے وہ آئس کریم شاپ ہو یا وہ کوئی اور جگہ ہو، جو فرد ملازم ہے گو اس کے ورک آورز وہ یہ لکھے ہوئے ہیں، لیکن اس سے پہلے پہنچ کر کے جگہ کو تیار کرتا ہے اور زیادہ وقت 15-20 منٹ ایکسٹرا خرچ کر کے جاتا ہے، اس لیے نہیں کہ اسے کوئی رپورٹ دینی ہے، بلکہ اس لیے کہ وہ سمجھتا ہے کہ اس کا یہ فرض ہے۔ اسلام نے اس کام کے جو چیز ہمارے لیے بنائی ہے بڑی آسان سی ہے۔ ایک تو چیز یہ ہے کہ آپ آن دا ڈاٹ ایک کام کو کر رہے ہوں، وہ آپ کا ایک فریضہ ہے، لیکن اگر اس سے بڑھ کے آپ ایک کام کرتے ہیں تو یہ شکر کا رویہ ہے۔ چنانچہ حدیث میں آتا ہے کہ اگر ایک شخص جمعے کے دن محض اس انتظار میں نہیں رہتا کہ جس وقت امام عربی خطبہ شروع کر دے اس وقت وہ داخل ہو اور نماز پڑھتے ہی فوراً نکل جائے، بلکہ وہ پہلے پہنچ کر کے مناسب جگہ پر بیٹھتا ہے، تو حدیث میں آتا ہے کہ اس کے لیے انتہائی قیمتی تحفہ تیار ہوتا ہے۔ یہ شخص اگر وقت کی پابندی کرتے ہوئے عین اذان کے بعد آ جاتا ہے تو اس کے تحفے میں اضافہ ہو جاتا ہے، خطبے سے پہلے آتے اور اضافہ ہو جاتا ہے۔ اگر یہ اس کے ریورس کرتا ہے تو وہ بغیر ان تحائف کے نماز تو ادا کر لیتا ہے، لیکن وہ ایک شاکر بندہ نہیں بنتا۔ یہی شکل اسلام کے فقہی نظام میں پائی جاتی ہے کہ فقہ کے اندر آپ کو یہ علم ہے کہ ایک چیز فرض ہے
جس کے بغیر آپ کا گزارا نہیں ہو سکتا، اور وہ نماز کے وہ فرض ہیں جو آپ کے علم میں۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز وہ ہے جو اس میں احسان پیدا کرتی ہے، خوبصورتی پیدا کرتی ہے، وہ سنت ہے۔ اس سے بڑھ کر چیز وہ ہے جو شکر کا اظہار ہوتا ہے کہ آپ اللہ کے شاکر بندے، وہ نوافل ہیں۔ اگر تینوں کام کیے جا رہے ہیں، اس بات کی امید کی جا سکتی ہے کہ جو بھی اللہ کا بندہ تینوں کام کر رہا ہے اور رب کریم اس کو نوٹ کر رہا ہے، محسوس کر رہا ہے کہ اس کا بندہ شاکر بندہ ہے، پھر وہ اس کا نام اسی فہرست میں رکھا ہے جو شاکر بندوں کی فہرست ہے۔ رمضان کا پورا عرصہ اس بات کی ایک تربیت ہے کہ کس طرح سے ہم اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کا ایک عابد بندہ، یعنی وہ جو شعوری طور پہ اس کا ملازم ہے، اور جو ان تمام چیزوں کو جو اس کے بندے ہونے کی وجہ سے اسے اختیار کرنے چاہیے اختیار کیے ہوئے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ کرتے ہوئے یہ محسوس نہیں کرتا کہ میں کوئی ایکسٹرا کام کر کے اپنے باس پر کوئی احسان یا فیور کر رہا ہوں۔ اگر ایک شخص ایک دکان کے اندر پہلے آتا ہے اور بعد میں جاتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ وہ اس طرح سے اپنے باس پر بڑے احسانات کر رہا ہے، تو یہ اس کی ایک انسانی سوچ ہو سکتی ہے، لیکن دین یہ چاہتا ہے کہ وہ اپنے ذہن کو، اپنی فکر کو، اپنے احساسات کو اس طرح سے مرتب کرے، ترتیب دے کہ اسے کبھی یہ احساس نہ ہو کہ اس نے کوئی ایکسٹرا کام کر لیا، بلکہ اس کو یہ احساس رہے کہ فرض کی ادائیگی کرتے وقت اگر مجھ سے کوئی بھول چوک ہوئی ہے تو اسے یہ سنت کمپنسیٹ کر دے گی، یہ نفل کمپنسیٹ کر دے گا، اور ہو سکتا ہے کہ بغیر کسی گرفت کے میں رب کریم کے جانچنے کے پیمانے سے گزر جاؤں۔ اگر یہ طرز عمل اس کے ذہن کا ہے تو یہ وہ روح ہے، یہ وہ اسپرٹ ہے جو یہ پورا 1 ماہ کا عرصہ چاہتا ہے ہمارے اندر پیدا ہو، اور اس بنا پر وہ چاہتا ہے کہ اس مہینے جو کوئی بھی موقع پاتا ہے روزے رکھنے کا، وہ نہ صرف صبح سے شام تک اللہ تعالیٰ کی بندگی میں کھانے پینے سے احتیاط کرے، بدگوئی سے احتیاط کرے، کسی کو تکلیف پہنچانے سے احتیاط کرے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اس کا رویہ وہ ہو جس میں کہ ایکسیلنس، کمال اور شکر پایا جائے۔ اور شکر کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک فرض کو محض فرض سمجھ کے ادا نہ کرے، بلکہ اس فرض کو اتنے آسان طریقے سے، اتنی ایکسیلنس سے کرے کہ معلوم ہو کہ واقعی وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہا ہے کہ اس نے اس کو یہ توفیق دی ہے کہ وہ یہ کام کر سکے۔ ایک شخص جو سمجھتا ہو کہ بڑا اچھا استاد ہے اور بڑا اچھا مقرر ہے، اسے بے شمار مواقع ایسے پیش آ سکتے ہیں کہ وہ انتہائی تیاری کرنے کے بعد اسٹیج پر پہنچتا ہے اور ہکرانے لگتا ہے، زبان نہیں چلتی، خیالات نہیں آتے۔ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ایک کرم اور احسان ہے کہ وہ آپ کی صلاحیت کو عین وقت پہ استعمال کرنے کا موقع فراہم کرے۔ وہ جب چاہے اس صلاحیت کو واپس لے سکتا ہے، اس میں خامی پیدا کر سکتا ہے، اس سے انسان کو محروم کر سکتا ہے، لیکن اس کا یہ نہ کرنا خود اس بات کا مطالبہ کرتا ہے کہ انسان اپنی عاجزی میں، انکساری میں، عبدیت میں، اس کے سامنے اپنے آپ کو گرانے میں، تزلزل کے اندر مزید اضافہ کرے تاکہ وہ اس کا عابد اور شاکر بندہ بن سکے۔ یہ اختصار سے اسلام کا تصور عبودیت اور شکر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو توفیق دے کہ رمضان کریم کے اس عرصے میں جو اس نے ہم کو دیا ہے، صحیح معنی میں اس کے عبد یعنی شعوری طور پر اس کے خادم اور بندے بن سکیں، اور یہ سب کچھ اس لیے کیا جائے کہ اللہ تعالیٰ کی جو بے شمار نعمتیں ہیں جو وہ رمضان میں اس کے علاوہ ہم کو دیتا ہے، کم از کم اس 1 ماہ کے عرصے میں ہمارے طرز عمل میں وہ تبدیلی پیدا ہو جائے جو ایک شاکر بندے کی ہونی چاہیے۔ یعنی وہ اس وقت بھی جب کوئی اس کو ایجیٹیٹ کرے غصے میں نہ آئے، وہ اس وقت بھی جب اس کے پاس وسائل کم ہوں شاکی نہ ہو جائے، وہ اس وقت بھی جب وہ یہ محسوس کرے کہ اس کی صحت کام نہیں دے رہی، وہ چڑچڑا اور جھلاہٹ میں مبتلا نہ ہو جائے
کیونکہ اگر آپ دیکھیں تو ایک شخص جو یہ کہتا ہے کہ اس کی ٹانگ میں درد ہے، ہاتھ اس کا فریز ہو گیا ہے، اس کے کان میں انفیکشن ہو گیا ہے، اس کا ہاضمہ خراب ہو گیا ہے، اس کے دل کی رفتار تبدیل ہو گئی ہے، اگر وہ مقابلہ کرے ان افراد کے ساتھ جن کے اندر یہ ساری کمزوریوں کے ساتھ ساتھ کوئی ایک اور مہلک مرضی پایا جاتا ہے، تو کیا وہ اللہ کا شاکر بندہ نہ بنے؟ یہ کہہ کر کہ اللہ تعالیٰ اگر آپ نے مجھے یہ 3 بیماریاں دی ہیں تو مجھے 30 سے آپ نے محفوظ رکھا ہے، یہ آپ کا کرم اور مہربانی ہے۔ گویا انسان کے اندر یہ رویہ اور یہ طرز عمل پیدا ہونا کہ وہ کس طرح سے کنٹینٹمنٹ کے ساتھ ڈائنیمکلی، بغیر وڈراول کے، ایکٹیولی، شعوری طور پر ایک کام کو کرتا رہے اور اسے ہر لمحے یہ احساس ہو کہ کس طرح سے خالق کائنات نے اس کے تمام ضروریات کو پورا کیا ہے، اس کو ایک ایسا میکینزم دیا ہے جو وہ جس طرح بھی چاہے اس کو کنٹرول نہیں کر سکتا۔ آپ کی آنکھ کا بلنک کرنا، ہمارا سوتے اور جاگتے قلب کا دھڑکن قائم رکھنا، یہ سب چیزیں وہ ہیں جو اگر انسان ذرا سا بھی غور کرے تو وہ سمجھے گا کہ اگر اس چیز میں ایک لمحے کا فرق واقع ہو جائے تو اس کا پورا باڈی میکینزم متاثر ہو جاتا ہے۔ یہ متاثر نہ ہونا اللہ تعالیٰ کا ایک بہت بڑا کرم اور فضل ہے، جو مطالبہ کرتا ہے کہ اس کے بدلے میں کم از کم اس کا شکر ادا کرتے ہوئے ان فرائض کو، ان واجبات کو، ان سنتوں کو، ان نوافل کو ادا کیا جائے جو فرض ادا کرتے وقت کسی خامی کو کمپنسیٹ کر دیتی ہیں اور جو لازمی طور پہ ایک کام کے اندر مزید دل جمعی، توجہ اور انوالومنٹ پیدا کر دیتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم کو توفیق دے کہ اس مہینے قرآن کریم سے تعلق کو بڑھائیں، سنت پاک سے تعلق کو بڑھائیں، اور ایک پوری کوشش کریں کہ اپنے طرز عمل کو، اپنے غصے کو، اپنی زبان کو، اپنے چلنے کو، اپنے پھرنے کو، اپنی نگاہوں کو اس انداز پہ استعمال کریں جیسا کہ بہترین انسان، بہترین نمونہ اور کامل شخصیت نے رضا والسلام نے کر کے ہم کو دکھایا ہے۔ آپ کی طرز عمل کی پیروی اس مہینے کا وہ انعام ہو، وہ حاصل ہو جو اللہ تعالیٰ نے ہم سے مطالبہ کیا ہے۔ کوئی سوال آپ کو؟ اس کے لیے میں حاضر ہوں۔ صرف اس کو راضی کرنے کے لیے کیا کہ یہ ناراض نہ ہو جائے۔ اس سلسلے میں جو گھر کی مثال دیتا ہوں، میاں بیوی کی، بھائی بہن کی، ماں باپ کی، you may not like it personally, جی but جی just to satisfy your father, your mother, wife like this, you have to like this institution. جی جی، آپ نے بہت صحیح بات کہی ہے۔ ہمارے معاشرے کے اندر جو چیز بہت تیزی کے ساتھ پھیلی ہے اور جس کا لوگوں کو احساس بھی نہیں ہے، وہ والدین کے ساتھ رویہ، اس کے نتیجے میں ایک پورے کے پورے معاشرتی نظام کا تبدیل ہو جانا ہے۔ اسلام کا جو بنیادی تصور قرآن پاک نے دیا ہے وہ یہ ہے کہ ایک شخص، اس کے والدین، اس کے اقربا، یہ ایک وسیع تر خاندان کا حصہ ہے۔ لیکن یہ وسیع تر خاندان ٹوٹتا کیسے ہے؟ جو بات آپ نے کہی وہ اس کا نقطہ آغاز ہے، اور اس کی تفصیلات قرآن پاک میں جگہ جگہ پائی جاتی ہیں۔ خاص طور پر سورہ الحجرات کے اندر جو بات کہی گئی ہے کہ غیبت اور کسی کے نام کے ساتھ کوئی اضافہ کر کے، کمی کر کے اس کو مزاحیہ انداز میں استعمال کرنا، یہ وہ چیزیں ہیں جو خرابی کا آغاز کر دیتی ہیں۔ خاندان کے اندر شکل پیدا ہوتی ہے عام طور پر کہ اگر ایک شخص والدین کے ساتھ رہتا ہے اور وہ ان کی نرینہ اولاد ہے، لڑکا ہے، اور اس کی شادی وہ کر دیتے ہیں، تو چند دنوں کے بعد وہی لڑکی
جو کل تک اجنبی تھی اب خاندان کا حصہ ہے، وہ یہ چاہتی ہے کہ مختلف معاملات میں جو کچھ اس کے ذہن میں آتا ہے وہ کیا جائے، اور یہ جو لوگ اتنی محبت سے اس کو لے کر کے آئے ہیں یہ اس کا صرف تماشا دیکھتے رہیں۔ چنانچہ وہ اس احساس کے ساتھ کہ شوہر اس کا ہے اور وہ جو چاہے وہ شوہر کرے، یہ چاہتی ہے کہ اس کے سامنے ایسی معلومات رکھی جائیں روزانہ جس سے آخر تک کہ یہ کہے کہ بھئی کیا پرابلم ہے، اسی گھر میں پہلے رہتا تھا، یہ مسائل نہیں ہوتے تھے، اب یہ روز بڈھے بڑھیا کوئی نہ کوئی مسئلہ نکال دیتے ہیں تو ہم الگ ہو جاتے ہیں۔ اور یہی شکل ایک ماں کے ساتھ پیش آتی ہے جو یہ سوچتی ہے کہ یہ کل تک ہر بات میرے کہنے کی مانتا تھا اور اب اس کا دماغ پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے کہ یہ کسی بات سنتا نہیں ہے، تو ہم اس کو کیوں نہ الگ کر دیں۔ یہ جو پورا کا پورا ایک سیناریو ہے یہ کسی گھر تک محدود نہیں ہے۔ اس کا سبب یہی ہے کہ قرآن کریم نے تصور دیا ہے اسے ہم نے نہ سمجھا ہے، نہ سمجھانا چاہا ہے، اور نہ اس کے لیے ہم آمادہ ہیں۔ وہ تصور ایک جوائنٹ فیملی کا قطعاً نہیں ہے، بلکہ وہ ایک ایکسٹینڈڈ فیملی کا تصور ہے جس کے اندر افراد اپنے اپنے دائرہ کار کے اندر اختیارات رکھتے ہیں، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جہاں پر انہیں اللہ تعالیٰ نے مجبور کر دیا ہے۔ قرآن پاک یہ بات کہتا ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ سلوک اچھا اختیار کرو، احسان کا رویہ۔ احسان کا مطلب فیور نہیں ہے، ان پر کوئی احسان کر دینا نہیں ہے، بلکہ احسان کا مطلب ہے ایکسیلنٹ ایٹیٹیوڈ اینڈ کنڈکٹ اینڈ بیہیویئر۔ یہ کسی کا مادہ حسن ہے، اور حسن کہتے ہیں بیوٹی کو، کمال سے کام کرنے کو۔ الوالدین احسانہ، پھر کہا جا رہا ہے کہ ان میں سے دونوں یا ایک ایسی عمر کو پہنچ جائیں جب آپ کے خیال میں وہ فصیح ہو گئے ہیں، بات بات پہ اعتراض کرتے ہیں، پوچھتے ہیں، غصے کا اظہار کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ آپ بچے ہیں، ایڈلٹ نہیں ہیں۔ جب وہ ایسی عمر کو پہنچ جائیں تو ان کو اف نہ کہو۔ پھر کہا گیا ان کی اطاعت کرو، پھر کہا ان کے لیے دعا کرو۔ ہاں، صرف ایک شکل میں، جب وہ شرک کا حکم دیں ان کی پیروی نہ کرو۔ یعنی اتنا کمپریہنسو اسٹیٹمنٹ ہے جو بتاتا ہے کہ آپ کی لمٹس کیا ہوں گی۔ اگر والدین بھی کسی بات کے بارے میں کہتے ہیں جو شرک میں آتی ہے، اس وقت آپ اس سے اپنے آپ کو وڈرا کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ نہیں کر سکتے، چاہے آپ کتنے قابل، لائق، فاضل بن گئے ہوں، اور وہ ایک دیہاتی والدین ہوں جنہیں دستخط کرنے بھی نہیں آتے، انگوٹھا لگاتے ہیں دستخط کی جگہ پر۔ یہ وہ تصور قرآن پاک نے ہم کو دیا۔ اس کے مقابلے میں تصور جو ہم کو ملا ہے تعلیم کے ذریعے وہ یہ ہے کہ ہر فرد جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ ہے۔ اس کو 16ویں صدی میں کسی نے نعرہ لگایا لبرٹی کا، کسی نے کہا فریڈم کا، کسی نے کہا جمہوریت کا، تو ان نعروں کی بنا پر اس کو کچھ حقوق ملے ہیں 17ویں صدی میں جا کر کے، جن کا استعمال اسے کرنا چاہیے۔ وہ یہ بھول جاتا ہے کہ 7ویں صدی کے اندر جس دین نے انسانوں کو کہا کہ تم اللہ تعالیٰ کے آزاد بندے پیدا ہوئے ہو، تم کوئی غلام نہیں بنا سکتا، یہ اس 17ویں صدی کے مقابلے میں مزید بہت پہلے کی بات ہے کہ اسلام نے اصول کو تسلیم کیا۔ لیکن یہ اصول ماننے کے باوجود جو اسلام نے بتائی وہ یہ کہ آزاد کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اپنے اس تعلق کو جو ایک فطری تعلق پایا جاتا ہے ایک درخت کا اپنی ٹہنی کے ساتھ، ایک پھول کا اپنی پتیوں کے ساتھ، ایک انسان کا اپنے خاندان کے ساتھ، وہ اس تعلق کو نظر انداز کرتے ہوئے یہ کہے کہ میں چاہتا ہوں کہ میری ایک پتی پیلے رنگ کی ہو، ایک نیلی ہو، ایک لال رنگ کی ہو، آئی ڈونٹ کیئر فار دا پلانٹ۔ ہو سکتا ہے کہ جینیٹک یا بائیو میڈیکل کسی طریقے سے آپ ہر پتی کا رنگ بدل دیں، لیکن یہ اس کی مرضی کے خلاف ہوگا، اس کی فطرت کے خلاف ہوگا،
اور جیسے کہ آپ میں سے ہر ایک جانتا ہے کہ جو اس وقت شکل جی ایم فوڈز کی تحقیقات بتا رہی ہیں، گو اس سے اضافہ ہو گیا ہے تعداد کے اندر، مقدار کے اندر، سائز کے اندر، لیکن جو کہ نتائج نکل رہے ہیں آہستہ آہستہ صحت کے اوپر، وہ بڑے مضر اور نقصان دہ ثابت ہو رہے ہیں۔ کہنے کا مدعا یہ ہے کہ کسی بھی گھر کے اندر، کسی ادارے کے اندر ایسی شکل ہو سکتی ہے کہ باعث ناگوار ہوں۔ والدین اگر اولاد سے پوچھتے ہیں کہ بھئی تم دیر سے کیوں آئے، 12:30 بجے کے بعد گھر کیوں آئے؟ خیال تھا 11 بجے آ جاؤ گے، 11:15 تک آ جاؤ گے، ہم جاگ رہے ہیں تمہارے لیے۔ ظاہر ہے جواب ہوگا آپ کیوں جاگ رہے ہیں؟ بھی آپ سو گئے ہوتے، کس نے کہا آپ جاگنے کے لیے؟ کیوں آپ کو پریشانی ہے؟ میں ایڈلٹ ہوں، آ سکتا ہوں اپنے آپ، میں اپنی حفاظت کر سکتا ہوں یا کر سکتی ہوں، آپ کو کیا پریشانی ہے؟ بٹ از دیٹ دا پراپر رسپانس؟ از دیٹ دا ایتھیکل رسپانس؟ Is that a thankful response? Shouldn't one feel elated that a person has been waiting for you, although it's not his responsibility, but someone is caring for you? جو لوگ سینئر سٹیزن ہومز کے اندر ترستے ہیں اس بات کے لیے کہ کوئی ان کو آ کر کے ایک اچھا لفظ استقبال کا استعمال کر لے، اور وہ جو ان کی میکینیکل لائف ہے کہ گیون ٹائم پر ڈنر، گیون ٹائم پہ ٹی وی دیکھنا، گیون ٹائم پہ بیس بال دیکھنا، گیون ٹائم پہ سو جانا، اس سے وہ نکل سکیں۔ جو لاکھوں افراد اس معاشرے کے اندر یہ چیزیں محسوس کر رہے ہیں اور گزر رہے ہیں اس سے، کیا اس کے مقابلے میں ایک ایسے فرد کا جس نے آپ کو پالا ہے، بڑا کیا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ آپ کا تحفظ بھی اس کے لیے سامنے ہو، اس کا یہ کہنا؟ گویا یہ جو بگاڑ کی شکل ہے، اس کا مرکز وہی چیز ہے جو اسلام چاہتا ہے کہ ختم کیا جائے۔ اگر احساس ابدیت کا اور شکر کا ہے تو یہ چیز پیدا نہیں ہو سکتی۔ ایک شخص یہ چاہے گا کہ وہ اپنے گھر کے نظام کو، خاندان کے نظام کو قرآن کے دیے ہوئے تصور کے مطابق قریب ترین رکھے، اپنے والدین کو، اپنے بھائی بہنوں کو، ان سب کو جن کا ذکر قرآن پاک نے کیا ہے، ان کے ساتھ وہ اچھے رویے سے پیش آئے۔ قرآن پاک یہ کہتا ہے کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ تم کھانا کھاؤ اپنے والدین، ماں باپ، بھائی بہن، ماموں، چچا، خالہ، ان کے گھروں سے۔ قرآن پاک اسپیسیفائی کرتا ہے ان رشتوں کو اس کانٹیکس کے اندر۔ کیا آج شکل یہی پائی جاتی ہے؟ یا اگر آپ چاہتے ہو اپنے کسی کزن یا چچا یا ماموں یا کسی خالہ کے ہاں کھانا کھانا، پہلے آپ ایک فیکس بھیجئے، SMS کیجئے، چیٹ کیجئے، اطلاع کیجئے کہ میں آنے کا ارادہ کر رہا ہوں، کیا مجھے ویلکم کیا جائے گا، نہیں کیا جائے گا، یا میں ایک پیڈ گیسٹ ہوں گا، اور کیا میں ناشتہ بھی کر سکوں گا، نہیں کر سکوں گا۔ یعنی یہ جو سارے کے سارے کلچر ایک پورا کا پورا ہم نے اس عنوان کے تحت کہ ہم ترقی پسند ہیں، ہم مہذب ہیں، ہم انتہائی اعلیٰ قوم ہیں، یہ سمجھتے ہوئے اختیار کر لیا۔ کیا یہی شکر کا رویہ ہے؟ یہی وہ رویہ ہے جو اسلام چاہتا ہے کہ ایک عبد کے اندر پیدا ہو، جو محض اللہ تعالیٰ کو نہیں بلکہ اپنے خاندان کے ساتھ بھی وہ رویہ رکھے جو انسانیت سے بھرپور رویہ ہے۔ یہ جو رمضان کا دورانیہ ہے، یہ محض عبادت نہیں ہے، بلکہ یہ ان تمام رویوں کے احتساب کا موقع ہے، جانچنے کا موقع ہے کہ ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں اور جو ہم آئندہ دے کے جانے والے ہیں، جو نسلیں آئندہ آنے والی ہیں، انہیں ہم کیا دے کے جا رہے ہیں۔ آر میکنگ them robots with the best performance mechanically, or we are making them proper human beings who have warmth and love and respect and thankfulness and regard for their members around themselves, family members, friends and society۔ تو یہ جو پورا ایک مہینہ ہے وہ اسی بات کا ہم سے مطالبہ کرتا ہے کہ نہ صرف اللہ تعالیٰ کی بندگی کے حوالے سے بلکہ لوگوں سے تعلق کس نوعیت کا ہو۔ اللہ تعالیٰ یہ بات فرماتے ہیں کہ وہ اس بات کو تو شاید درگزر کر دیں کہ آپ نے کوئی نماز مس کر دی، کوئی روزہ مس کر دیا، لیکن جن لوگوں کے حقوق ہم پہ عائد ہوتے ہیں، وہ والدین ہو، بھائی بہن ہو، اولاد ہو، نیبر ہوں، فرینڈز ہوں، اس کو معاف نہیں کر سکتے۔ اور یہ پورا مہینہ اس بات کا مہینہ ہے کہ اس میں کتنا آپ اپنے آپ کو صبر، تحمل اور اپنی تربیت کرتے ہیں کہ وہ لوگ جنہیں جلد غصہ آتا ہے، جلد آواز
تیز ہو جاتی ہے، جلد جسم پہ رشح داری ہو جاتا ہے، کس طرح سے وہ اسے کنٹرول کر سکتے ہیں اس 1 ماہ کے اندر، تاکہ سال کے بقیہ عرصے میں بھی وہ اس رویے کو جاری رکھ سکیں۔ کوئی اور سوال؟ تھوڑا سا وقت ہے جی۔ سر ایک چھوٹا سا کانسیپٹ کی کلیریفیکیشن میں جا رہی تھی۔ سر ہمارا جس طرح ہماری ٹریننگ ہوتی ہے سرجری میں، بہت سارے ایئرس میں ہم کمپیٹنس کے لیول پہ جی پہنچ جاتے ہیں۔ جی سر اللہ تعالیٰ کے سامنے تھینکفلنس تو اپنی جگہ پہ ہوتی ہے، لیکن فار ایگزامپل کوئی ڈیفیکلٹ سرجری کرنی ہے، جیسے بائی پاس ہے، جی ہے، یا کوئی بہت ڈیفیکلٹ سرجری، اس وقت مجھے یہ لگتا ہے کہ خاص ایروگینس اور پرائڈ کی جب آپ نے بات کی تھی، اگر ہم اس وقت ایک خاص لیول کا ایروگینس یا پرائڈ فیل نہیں کرتے تو شاید ہم وہ ڈیفیکلٹ سرجری اسٹارٹ کرنا نہیں اسٹارٹ۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے تو سر جی 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 لیکن اگر تھوڑا سا ایروگینس اور پرائڈ نہیں ہوگا تو ہم اس ہیومن باڈی میں وہ ڈیفیکلٹ سرجری شاید نہ کر سکیں۔ تو سر اس کا کیا جی 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 بہت شکریہ۔ آپ کا سوال بہت اہم ہے اس لحاظ سے کہ نہ صرف سرجری میں بلکہ ہر علمی شعبے کے اندر اس بات کی بہت ضرورت ہوتی ہے کہ آدمی اگر ایکسپرٹیز اپنی ڈیولپ کر رہا ہے تو جب تک اسے اس ایکسپرٹیز کے اوپر اعتماد نہیں ہے وہ یہ کام نہیں کر سکتا۔ آپ اپنے ایک اسسٹنٹ کو اپنے ساتھ کھڑا کر کے ایک ڈیلیکیٹ سرجری کے حوالے سے ہر چیز سمجھا دیں کہ یہ پوائنٹ ایگزیکٹ ہے جہاں پہ آپ کو ٹچ کرنا ہے، یہاں تک آپ کو کاٹنا ہے، اس عرصے میں آپ کو یہ کام کرنے ہیں، اور دیکھیے میں اب یہ کام کرنے جا رہی ہوں اور آپ اس کی پیروی کریں ایسی کہ ایسی، اور اس پرسن کی جو میموری ہے ویژول وہ اس کو ریکارڈ کرتی ہے پورا کا پورا، اس کے سگنل جاتے ہیں باڈی کے اندر جو جا کے اس کے اندر ریکارڈ ہو جاتے ہیں۔ آپ جو چلتے ہیں اور سیڑھیوں پہ قدم رکھتے ہیں یہ ریکارڈڈ آپ کی موومنٹ ہے، یا آپ کی رینڈم موومنٹ تو نہیں ہے، اسی لیے اگر آپ کہیں سیڑھی اونچی نیچے گر جاتے ہیں کیونکہ آپ کی باڈی کو پتہ ہے کہ یہاں تک اٹھنا ہے بغیر کہے، تو وہ بھی یہ اس کی میموری ہے وہ ریکارڈ کرتی ہے۔ یہ سب کام کرتے ہوئے اگر آپ کو اس بات کا بھی احساس ہے کہ یہ جو ایکسیلنس ہے اس میں تمام کوشش کے باوجود جب تک رب کریم کی مرضی شامل نہیں ہے میں شاید یہ کام صحیح طور پہ نہ کر سکوں، اور آپ نے جانے سے پہلے وضو کیا ہے یا آپ نے فجر کی نماز پڑھ کے کام شروع کیا ہے اور یہ نیت کی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ کام میں کرنے جا رہی ہوں ایز سرجن اس میں آپ کامیابی دیں تاکہ میں آپ کے بندوں کی جان بچا سکوں۔ جی اس میں بھی دیکھیے ایسا ہے کہ اگر ایک شخص کسی کو ایجوکیٹ بھی کر رہا ہے تو جو صلاحیت ہے ایجوکیٹ کرنے کی وہ کون دینے والا ہے؟ کیا وہ صرف تجربہ ہے ہمارا؟ میں آپ سے بالکل فرینکلی عرض کرتا ہوں کہ یہ شاید 1970 یا 71 کی بات ہے کہ ایک بہت بڑی کانفرنس تھی جسے مجھے مدعو کیا گیا، اور یہ تھی کنگ ایلبرٹ ہال لندن کے اندر۔ اگر آپ میں سے کسی نے وہ ہال دیکھا ہے تو وہ لائق کا اسٹیج ہے، اباؤٹ 10,000 پیپل اس کے اندر آتے ہیں۔ یہ میرا زندگی پہلا موقع تھا کہ اس طرح کی آڈینس کے سامنے میں تقریر کروں۔ For several minutes I could not talk properly. Although I was by that time a teacher in university, I was teaching. I was not a novice, just stand there as a youngster and talk. اچھا it took me time. اچھا اب میں یہ کہتا کہ صاحب میں تو لیکچرر ہوں، استاد ہوں، پڑھاتا ہوں، اور میرے لیے کیا مشکل کام ہے جا کے وہ کرتب دکھاؤں گا اپنے تقریر کے کہ لوگ سب مسحور ہو جائیں گے۔ ڈزنٹ ورک ایٹ آل۔ تو کوئی بھی چیز ایسی ہو جو آدمی سمجھتا ہے کہ کر سکتا ہے لیکن عین موقع پہ ایسا ہوتا ہے کہ ہی فیلز انکیپیسیٹیٹڈ۔ آپ نے پورا پلان کیا ہے کہ مجھے پریزیڈنٹ آف پاکستان سے ملتے وقت یہ باتیں کہنی ہیں۔ When you go there, nothing is in your mind at all. You are blank.
میں نے انٹرویوز کیے ہیں ایسے افراد کے، ایک صاحب جو کہ انگریزی کے استاد تھے اور بڑے مضامین لکھتے تھے، ہم نے ان کا پری انٹرویو کیا، میں نے اور ایک اور صاحب نے، ان کا انتقال ہو گیا یونیورسٹی کے، تو وی انوائٹڈ ہم فار اے چیٹ ٹو فائنڈ آؤٹ ہاؤ گڈ ہی از. ہم نے گفتگو شروع کی. وہ صاحب ایک یونیورسٹی میں پروفیسر تھے انگریزی کے. ہی could not make 5 sentences properly. And the other person said, Anis, you said he is a very good person. How it happened? I said, I don't know, but we will not take him anyhow. نہیں لیا ہم نے اس کو. حالانکہ مجھے پورا یقین تھا کہ وہ شخص جو لکھتا پڑھتا ہے، ادبی مضامین لکھتا ہے، پڑھا رہا ہے 15 سال سے یونیورسٹی کے اندر انگریزی، he will be able to perform very well. ایسا کیوں ہوتا ہے؟ Is it because of lack of training, lack of expertise, lack of confidence? No. It happens sometimes. اسی لیے جو دعا کا فیکٹر ہے وہ غیر معمولی ہے. آدمی جب نیت کرتا ہے کہ میں ایک کام کرنے جا رہا ہوں، رب کریم اس میں برکت دیں، وہ وضو سے ہو، اس نے 2 نفل پڑھ لیے ہیں، تو آٹومیٹیکلی یو گیٹ این ایکسٹرا اسٹرینتھ اینڈ ایکسٹرا پاور اینڈ ایکسٹرا اورا that provides you with that skill and that perfection. A hadith tells us that even if you want to kill an animal, use sharpest knife. I always take that hadith not a guide for butchers, but a guide for intellectuals, that you use the most sharp intellectual tools. Use most sharp arguments, most well-prepared lecture, well-documented presentation. یہ اس حدیث کا مفہوم ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ جا کے لکھ کے لگا دیں ہر قصائی کی دکان کے اوپر کہ حدیث شریف فرماتی ہے کہ تیز چھری کا استعمال کرو، چھٹی ہو گئی. نہیں، وہ چھری وہ تو نہیں ہے محض، وہ تو ہر چیز کے لیے ایک معیار ہے جو دیا جا رہا ہے. تو نہیں، چاہے آپ کسی کو ٹرین کر رہے ہو یا آپ خود پرفارم کر رہے ہیں ایک سرجری، جب تک یہ شکل نہ اختیار کی جائے گی اس وقت تک میرے خیال میں وہ نقطہ کمال نہیں پیدا ہو سکتا جو ہونا چاہیے. نقطہ کمال کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح سے آپ لوگ دیکھتے ہیں، کبھی کہ آپ نے غور کیا ہو کہ ایک جو پروفیشنل قصائی ہوتا ہے وہ کس طرح سے ایک ران میں سے، ایک دستی میں سے گوشت کو چھری کے ذریعے ایسے الگ کرتا ہے کہ آپ کبھی نہیں کر سکتے. وہ صرف ہڈی کو چھوڑتا ہے، ہر ریشہ نکال لیتا ہے. اس کے مقابلے میں ایک شخص جو قصائی بن جاتا ہے اور ٹرین نہیں ہوتا، وہ ہڈیوں کا چورا کر دیتا ہے اور بوٹیوں کو کچھ اور بنا دیتا ہے. پھر بھی آپ جاتے ہیں، لیتے ہیں، کھاتے ہیں. اس کو بازار میں وہی ملتا ہے عام طور سے، وہ نہیں ملتا جو ایکسپرٹ نے بنایا ہو. لیکن جو ایکسپرٹ ہے اس کو اسکل چاہیے، توجہ چاہیے ہے، حاضر دماغی چاہیے ہے. نہ وہ دماغ حاضر ہو، نہ اس کی انٹینشن ہو ایک اچھا کام کرنے کی، وہ کہے بس لشٹم پشٹم کام رکھ کے ختم کرو اور چھٹی کرو اپنی. آپ ڈرائیونگ کو دیکھ لیجئے کہ ایک ڈرائیور جو ہے اگر اس کو اندازہ نہیں ہے کہ ڈسٹینس جو اس نے رکھا ہے 25 فیٹ کا یہ کب کم ہو رہا ہے، تو وہ ایکسیڈنٹ کرے گا، کتنا بڑا ڈرائیور کیوں نہ ہو. اگر اس کو یہ نہیں معلوم ہے کتنا وقت لگتا ہے اس کو ایکسیلریشن چھوڑ کر کے بریک پہ پاؤں لے جانے کے لیے، ہاؤ کین ہی ڈرائیو. اس سب کے باوجود جو ایکسپرٹ سوئمرز ہوتے ہیں انہی کا انتقال پانی کے اندر ہوتا ہے، کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ہر چیز پہ قابو پا سکتے ہیں. وی آر ایکسپرٹ سوئمرز، وی ڈونٹ کیئر. اینڈ دے الٹیمیٹلی بیکاز اے فالس پرائڈ اینڈ فالس کانفیڈنس get in difficult situations and sometimes lose their life. جو بہترین چائنیز کرتب کرنے والے ہوتے ہیں، جو شیروں کے ساتھ کھیلتے ہیں، جو چلتے ہیں سیڑھیوں کے اوپر بغیر ہاتھ لگائے بیلنس کر کے، وہی ایک دن اس پر سے گر بھی جاتے ہیں. تو حادثات ہوتے رہتے ہیں. ان سے بچنے کا طریقہ ایک ہی ہے کہ آدمی وہ جو حادثات کو قابو میں رکھ سکتا ہے اس سے درخواست کرے اور ساتھ میں اپنے کام کے اندر بھی توجہ پوری اختیار کرے. سعدیہ جو پوچھنا چاہتی ہے، اگر میں غلط نہیں کروں گا، جی، وہ یہ تھی کہ پروفیشنل کاموں میں
کس حد تک اپنی پرائڈ اپنے کلیگ اور اپنے جی بالکل بھی نہیں، بالکل بھی نہیں. جتنے آپ کے اندر ہیوملٹی ہوگی اپنے پروفیشن میں اتنی ہی آپ کی عزت میں اضافہ ہوگا. یہ بنیادی اصول ہے. بڑی بات یہی ہے کہ دنیاوی روپ میں کسی چیز کو کمال اور آگے آخر ہے ہی نہیں، ہے ہی نہیں کمال دنیاوی کوئی بھی. سمجھ رہی ہیں آپ نے بڑا کمال کیا ہو سکتا ہے، اس سے بڑا کمال اللہ کا نہیں ہو سکتا. سر میرا کوشچن یہ تھا کہ جب ہم نے آپریشن اسٹارٹ کیا جی جی سیلف کانفیڈنس چاہیے، بالکل چاہیے. تھوڑا سا شاید جی مجھے یہ لگتا ہے جی بٹ دیٹ شوڈ بی ری انفورسڈ. اللہ تعالیٰ کے سامنے جی مثال ہوتا ہی جی اور یہ بھی پتا ہوتا ہے کہ ابھی دس از ناٹ دی میکسیمم اور میکسیمم جی کبھی بھی نہیں آتا. جی لیکن وہ جی اسٹارٹ کرنے سے پہلے جو تھوڑا سا آپ جی کو چاہیے جی ہوتا ہے جی وہ acceptable ہے. وہ دعا سے مل جاتا ہے. دیکھیے نیگلیجنس میں اور پوری توجہ کے باوجود ایک ایرر کے اندر آپ فرق کرتے ہیں نہیں کرتے؟ اور وہ آپ کا دل ہی کرتا ہے اور کوئی نہیں کرتا. نو ون اراؤنڈ یو کین سے دیٹ ایکسیپٹ یو. یو ول ہیو ایگزیکٹ فیلنگ واٹ ہیپنڈ. اچھا لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے یہ پوری دعا کر لی ہے اور کوشش بھی کر لی ہے اور ٹولز بھی آپ کے وہی ہیں جو ہونے چاہیے, then you are not accountable. Then it's Allah subhanahu wa ta'ala's مرضی, His will. But unless we align all these together and with all humility and humbleness, not a matter of یہ تو روز کرتا ہوں کیا مسئلہ ہے, ابھی جا کے کر کے آتا ہوں 5 منٹ میں, اور ایسے ہی نہیں. ابھی ریسنٹلی ایک صاحب کا تھا ہارٹ کا پرابلم, ان کا صاحب تو 5 منٹ کی بات ہے, کچھ ہے ہی نہیں, and after 5 minutes he was no more there. Surgeon was shocked himself how it happened, and it happened, no control at all. تو یہ چیزیں ہوتی ہیں. کوئی اور سوال اگر وقت ہو گیا ہے تو مجبوری. جی بہت شکریہ آپ سے.